بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ انبیاء سے لیا ہے کہ میرے دین کو برقرار رکھنا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا، اور اللہ نے کہا کہ اس امر کے لیے جس کو میں منتخب کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں۔ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو دین کا وارث کہیں یا کہیں کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ اب اللہ نے جن سے وعدہ لیا ہے وہ جانے تو ان کا دین جانے۔ اور تمام انبیاء کو تو پتا تھا، ہر نبی کو یہی پتا تھا کہ میرے بعد اور نبی کو آنا ہے، لیکن وہ رسول جس نے تاریخ کو پڑھا نہیں تھا، کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ جو رسول نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ میرے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے، تو کیا اس رسول نے دین کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ 23 برس رسول نے دنیا کو بتایا کہ میرے بعد دین کے وارث کون ہے، لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور نتیجہ آپ خود نکالیں، کیونکہ سارے پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ اللہ نے دین کے قائم ہونے کے لیے وعدہ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ دین ہے کیا۔ دین، ہم نے تو صرف لفظ دین سنا ہے، لیکن اللہ نے اس کو 10 اضافتوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ سورۃ بقر میں ارشاد ہوا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مصطفیٰ بنایا ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر، کیونکہ آج رات جو ہے وہ مخصوصی رات ہے، تو اگر ادھر ادھر تھوڑا سا ٹائم ہو جائے تو معاف کرنا۔ اللہ نے کہا یہ دین مصطفیٰ ہے، اور سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام ہے۔ اور سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین حق ہے۔ اور سورۃ نحل میں ارشاد ہوا، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، واو الف صاد بے الف، یہ دین واصبہ ہے۔ واصب کی معنی ہے قیامت تک چلنے والا، یعنی یہ دین کسی خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک چلے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم کبھی کبھی مسلمان کہتے ہیں کہ دین کو خطرہ ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، خطرہ تمہیں ہے، دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں خطرہ ہے، دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ دین واصب ہے اور یہ قیامت تک چلنے والا ہے، تو یہ دین مصطفیٰ، دین اسلام، دین حق، دین واصب۔ اور سورۃ نور میں ارشاد ہوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ نے کہا یہ دین مرتضی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں 10 آیتیں پڑھ کر اور آپ کو دعوت فکر دے کر چلا جاؤں تو آپ خود نتیجہ نکالیں گے کہ دین کے وارث کون ہو سکتے ہیں۔
یہ دین ہے دین مصطفیٰ، یہ دین ہے اسلام، یہ دین ہے حق، یہ دین ہے واصف، یہ دین ہے مرتضی۔ اور سورۃ روم میں ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ یہ دین حنیف ہے، اس میں کجی نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پڑ نہیں ہے۔ یہ دین دین حنیف ہے، یہ دین دین فطرت ہے، یہ دین دین قیم ہے، یعنی مستقیم ہے۔ کتنے ہو گئی اضافتیں؟ 8 اضافتیں ہو گئی۔ مصطفیٰ، دین اسلام، دین حق، دین واصف، دین مرتضی اور دین حنیف، دین فطرت، دین قیم۔ اور سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا اللہ للہ دین الخالص، یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ دین دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور 10ویں اضافت جو اللہ نے دی وہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ دین دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، ہمارا دین نہیں اور نبی کا بھی دین نہیں۔ معاف کرنا، نبی کا دین نہیں ہوتا، یہ دین دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا کام ہے دین بنانا، اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا اور امام کا کام ہے دین بچانا۔ یہ 3 عہدے ہیں کہ اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا۔ امام کی ڈیوٹی جو ہے وہ دین بچانا ہے۔ تو میں نے 10 اضافتیں بتا دی، اب خود جو ہے مضاف کو مضاف الیہ سے ملاؤ تو نتیجہ نکل کر آئے گا کہ اگر یہ دین دین مصطفیٰ ہے تو اس کے وارث وہی ہو سکتے ہیں جو بے عیب ہو، جو مصطفیٰ ہو۔ اگر یہ دین دین مصطفیٰ ہے تو اس کے وارث بھی وہی بن سکتے ہیں جو مصطفیٰ جیسے بے عیب ہو۔ اگر کسی کے پاس کوئی بے عیب ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کسی کے پاس مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دین دین اسلام ہے، تو اب اس کا وارث وہی بنے گا جو خود اسلام ہو، مسلمان نہیں، خود اسلام ہو۔ اور انبیاء مشتقات میں شامل ہیں، آل محمد مصدر میں شامل ہیں۔ آدم نبی ہے، نبوت نہیں ہے۔ عیسیٰ مومن ہے، ایمان نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل ہے، خلت نہیں ہے۔ لیکن جب آل محمد کے لیے کہیں گے تو علی ایمان ہے۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے جو یعنی بستر میں شامل ہے، یہ خود اسلام ہے۔ اور اگر یہ دین دین حق ہے تو اس کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو حق ہو۔ میں شاید آپ کو سمجھا نہ سکا، اسی لیے دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ محمد کے، والذین آمنوا، اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول پر ایمان لے کر آئے، قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ مومن بنے نہیں، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، یا اللہ مومن بنے۔ اللہ کی آواز آئی نہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اسی پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے اور وہی حق ہے۔ اب سارے بات کرو تو آگے چلو، تقریر شروع ہو گئی۔ اب بتاؤ تو قرآن کے سوا
دوسری چیز ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کی. قرآن کے سوا وہ دوسری کون سی چیز ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کی اور وہ حق ہے. آیت پوری میں نے نہیں پڑھی، اسی پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، لیکن مومن نہیں. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. ایمان لے کر آؤ اسی پر جو میں نے محمد پر نازل کیا اور وہی خدا کا حق ہے. اب پوری آیت سنو. یا اللہ اگر ہم ایمان لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ آواز کفر انہم سیئاتہم واصلح بالہم. تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر دوں گا اور تمہارے نیکیوں کو بڑھا دوں. جب اسی حق پر ایمان لے کر آئے تو جب اس پر ایمان لے کر آئے تو برائیاں ختم، نیکیاں زیادہ. اب مسلمان خود بتائے کہ یہ کون سا حق ہے جو اللہ نے رسول پر نازل کیا ہے قرآن کے سوا. اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آیت جیسی قرآن میں صرف ایک آیت ہے. اس آیت جیسی آیت وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صرف ایک ہی آیت ہے اور وہ ہے آیت سورۃ مائدہ کی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے حبیب پہنچاؤ، میرے حبیب پہنچاؤ، میرے حبیب پہنچاؤ جو تیرے رب نے نازل کیا ہے. غدیر میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا تھا، غدیر میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا تھا. علی کو بلند کر کے بتایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. بھائی مل کر نا سمجھ میں آ گئی بات. جو حق ہو، جو حق ہو، جو حق ہو، کیونکہ یہ دین حق ہے اسی لیے اس کا وارث بھی وہ ہی سکتا ہے جو حق ہو. اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا اسلام تاریخوں کو اٹھا کر دیکھے کہ پتا چلے گا کہ عجیب جملے ملتے ہیں تاریخوں میں کہ جب تمام رسول کو چھوڑ گئے جنگ احد میں تو جناب علی آئے اور کہا یا رسول اللہ. رسول نے پوچھا یا علی سارے بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا اکفر بعد الایمان، میں ایمان کے بعد کفر اختیار کروں. اور خدا کی قسم تاریخ نے یہ الفاظ لکھے کہ علی کو اتنا جلال آیا کہ رسول کا بازو پکڑا اور اتنا رسول کو بلند کیا کہ جو پہاڑی پر کھڑے تھے انہوں نے بھی رسول کو دیکھا اور جو پہاڑی کے اس پار تھے انہوں نے بھی دیکھا. توجہ چاہتا ہوں بس سمجھ گئے ہو آپ، لیکن مجھے جملہ کہنے دو. علی نے اتنا رسول کو بلند کیا، جو پہاڑی پر کھڑے تھے انہوں نے بھی دیکھا اور جو پہاڑی کے اس پار تھے انہوں نے بھی دیکھا. بس رسول نے ایک جملہ کہا مننت علی، علی میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ کا مجھ پر احسان ہے، یہ تمہاری اتاروں گا. آج تم نے کفار میں مجھے بلند کر کے پہاڑ والوں کو دکھایا ہے، کل میں خطیر میں بلند کر کے میں خود کیا کروں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. بھائی گھبرا نہ جانا، آج مجھے کچھ پڑھنے دو. توجہ چاہ رہا ہوں مجھے آج کچھ پڑھنے دو تاکہ میں جو جاؤں کل پاکستان تو جا کر بتاؤں کہ ایسے سامعین تھے.
ویسے مجھے بڑا مزہ آیا ہے آپ لوگوں کے سماعت کا. میں نے اب کیا کیا عزیزان محترم کہ خود قرآن کے یہ الفاظ ہیں سورۃ انفال کے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی میں اللہ تمہارے لیے کافی ہوں اور وہ مومن بھی تمہارے لیے کافی ہے جو تمہارے ساتھ رہتا ہے. میں کافی اور وہ مومن کافی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے. اللہ نے رسول کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن کافی نہیں, مومن کافی. مومن کافی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے, جو تمہارے ساتھ رہتا ہے. مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو, یہ کون مومن ہے؟ جو رسول کے ساتھ ہے, جو رسول کی اتباع کرتا ہے. خدا کی قسم اسی تاریخ میں جملے ملے کہ رسول نے کہا یا علی آپ کا میں شکر گزار ہوں, میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا حسبی انت حسبی انت حسبی انت, آپ میرے لیے کافی ہے, آپ میرے لیے کافی ہے, آپ میرے لیے کافی ہے, مجھے اوروں کی ضرورت نہیں. تو مومنو گھبراتے کیوں ہو؟ جب رسول کے لیے علی کافی ہے تو ہم شیعوں کے لیے بھی مجھے آج زیادہ ٹائم ملے آپ سے باتیں کرنے کا. عزیزان محترم یہ ساتھ ہے, رسول کے ساتھ ہے. کبھی سورت انفال میں ذکر ملا ساتھ ہونے کا اور کبھی سورت یوسف میں ملا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرے حبیب کہہ دو کہ سبیل میرا نام ہے, دین میرے حرکات اور سکنات کا نام ہے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن تنہا نہیں ہوں, وہ بھی تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے جو میرے ساتھ ہے. اب پوچھو کہ کون ساتھ ہے؟ کوئی تو ہے بھائی, کسی کا نام تو لینا پڑے گا کہ کون ہے. بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو آؤ قرآن سے پوچھے. 2 آیتیں میں نے یہاں پڑھی, اب تیسری آیت میں سورۃ شورا کی پڑھتا ہوں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب اپنے بازو کو جھکا دو, جھکا دو اپنے بازو کو, جھکا دو ان مومنین کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے, جو تمہاری اتباع کرتے ہیں. جھکا دو اپنے بازو کو. اب اسی سے نہ زیادہ جا کر جھکا دو اپنے بازو کو. اب تاریخ میں دکھاؤ کہ رسول نے کس کے لیے بازو جھکائے. یہ نہ دیکھو, بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ نہ دیکھو کہ رسول کے لیے کس نے بازو جھکائے. اتنا بڑا میں نے جملہ کہا لیکن سمجھ میں نہ آیا. یہ نہ دیکھو کہ رسول کے لیے کس نے بازو جھکائے, یہ دیکھو کہ کس کے لیے رسول نے بازو جھکائے. تو رسول نے بازو مسجد میں حسن اور حسین کے لیے, کعبے میں علی کے لیے, مسجد میں حسنین کے لیے, کعبے میں علی کے لیے, مسجد میں حسنین کے لیے, کعبے میں علی کے لیے. میں سوچتا ہوں یا اللہ, رسول کو اگر بازو جھکانا تھا, ناز برداریاں اٹھانی تھی تو گھر میں اٹھاتے, گھر میں اٹھاتے, حسنین کو اٹھاتے تو گھر میں, علی کو اٹھاتے تو گھر میں. یہ صحابہ کے سامنے تو ہو سکتا ہے جواب ملے. عبداللہ کی ماں آپ کو کیا پتا, اگر ان کے لیے گھر میں بازو جھکاتا تو آج تمہیں مسلمان پوچھتے تم نے دیکھا تھا, تم نے رسول کو بازو میں دیکھا تھا. اسی لیے میں نے رسول کو کہا کہ صحابوں کے سامنے بازو جھکا کر دنیا کو بتاؤ کہ میرے بعد تمہارا کوئی ہاتھی نہیں, یا علی ہے یا علی کے بیٹے.
مصطفیٰ، یہ دین دین حق، یہ دین دین اسلام، اور یہ دین دین واصل. سارے بات کرو تو آگے چلیں. میں نے عرض کیا پڑھے لکھے لوگ صرف باتیں کرتے آؤ تاکہ مجھے ٹائم ملے، میں تھک نہ جاؤں. صرف آپ زبان سے باتیں کرتے آؤ تاکہ میں آگے چلتا چلوں. یہ دین دین واصل، یہ دین دین واصل. بھائی خدا کی قسم یہاں میں اس پر چھوڑ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں کہ عبدالحکیم کو جواب دے. اگر واصل کی معنی قیامت تک چلنے والا نہ ہو تو میں مجرم، اور اگر قیامت تک چلنے والا ہے تو پھر شیعوں کو کافر نہ کہنا، کہیں یہی فتویٰ تمہارے گردن میں نہ پڑ جائے. ارے دیکھو یہ ہے دین دین واصل، قیامت تک چلنے والا، تو اس کا وارث بھی وہ ہو جو قیامت تک مسلمانوں سے پوچھو ہے کوئی تمہارا بھی زندہ؟ کیا کہا تم؟ ہے جرأت بات کرنے؟ ہم ہیں دیندار. ارے دیندار تو وہ ہیں جن کے دین کا وارث ہو. دیندار تو وہ ہیں جن کے دین کا وارث ہو. دین بھی ہے ہمارا، وارث بھی ہے. وارث بھی ہے کیوں؟ اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایمان سے مجھے بتاؤ کہ شیطان کس کا دشمن تھا، اللہ کا یا آدم کا؟ آدم کا. اللہ کا نہیں، ہاتھی کا. اللہ کا نہیں، ہاتھی کا. شیطان ہاتھی کا دشمن، شیطان ہاتھی کا دشمن. اب مسلمانوں سے پوچھو کہ آج شیطان ہے یا نہیں. اگر شیطان آج ہے اور ہاتھی نہ ہو تو فتح کس کی؟ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، کتنا بڑا جملہ میں نے کہا کہ شیطان دشمن تھا ہاتھی کا. آج شیطان ہے اور ہاتھی نہ ہو تو پھر تو شیطان کی فتح ہے، پھر تو شیطان کی فتح ہے. اگر شیطان ہے تو ہاتھی کو بھی ہونا چاہیے. اور یہی تو سبب ہے کہ ایک عجیب جملہ کہا تھا شیطان جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہوں. تو شیطان تھا، بے عقل نہ تھا، نہ بے عقل تھا نہ منافق تھا. ارے بھائی سجدہ کر کے پھر جاتا، سجدہ کر کے پھر جاتا. شیطان نے کہا عبدالحکیم کافر صحیح، منافق نہیں، ایمان لا کر پھر جاؤ، یہ میرے سے نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور ایک دم کہا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي، یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یعنی شیطان کو اتنا پتا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے. شیطان کو بھی اتنا پتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے. یعنی دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار کیا. اور ایک عجیب جملہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ سورت بنی اسرائیل کی ہے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِّكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اس کے اولاد کو کچل دوں گا.
اولاد کو. کھڑا جملہ دیکھو، ہزاروں کے تعداد میں آپ بیٹی ہیں. شیطان کسی فرد کا نام نہیں، شیطان کردار کا نام ہے، شیطان سیرت کا نام ہے. شیطان کی سیرت کیا ہے کہ پہلے مانا کہ یہ کرم اللہ ہے. اللہ نے جب دیا جواب دیا کہ کرم اللہ ہے تو کیا کہا؟ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا اللہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، لَأَحْتَنِّكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَىٰ قَلِيلًا، تو میں اس کے شیطان کو کچل، اس کے اولاد کو کچل دوں گا. شیطان دشمنی ہے آدم سے، تو آدم کو کچل دے. یعنی شیطان نام ہے کہ باپ کو مان کر اولاد سے لڑے. نام